بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمیں راحت اندوری کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ جی ہاں، ہماری مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم صادر ہوا ہے۔ رپورٹ میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے، سہارنپور، اتر پردیش کے سہارنپور میں واقع ایشیا کا سب سے بڑا اسلامی تعلیمی ادارہ دارالعلوم دیوبند ایک بار اپنے ایک فتوے کی وجہ سے تنازعات میں گھر گیا ہے۔ یہ فتویٰ غزوہ ہند سے متعلق ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ اپنی ویب سائٹ کے ذریعہ دیا ہے، جس میں غزوہ ہند کو اسلامی نقطہ نظر سے جائز قرار دیا گیا ہے۔ نیشنل کمیشن فار چائلڈ پروٹیکشن نے اس فتوے کو ملک مخالف قرار دیتے ہوئے سہارنپور کے DM اور SSP سے FIR درج کرنے کے لیے کہا ہے۔ غور کیجئے کہ ہندوستان کے اس مشہور اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کے خلاف FIR درج کرنے کا اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہاں پر ملک دشمن تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ وہی دارالعلوم دیوبند ہے جہاں سے ایک دو نہیں سینکڑوں مجاہدین آزادی نکلے اور جنہوں نے اپنی جانیں ملک کے لیے قربان کی تھیں۔ آئیے ایک نظر ہم اس فتوے پر ڈال لیتے ہیں جو دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا حدیث میں غزوہ ہند کا ذکر ہے جو بر صغیر میں ہوگا، اور جو اس میں شہید ہوگا وہ عظیم شہید ہے، اور جو غازی ہوگا وہ جنتی؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیں۔ غور کیجئے کہ اس فتوے کے اندر صرف یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے حدیث کی کتابوں میں؟ جواب ملاحظہ فرمائیں۔ جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح ستہ کی مشہور کتاب سنن نسائی میں امام نسائی نے مستقل باب باندھا ہے، غزوۃ الہند۔ اس کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے، عن ابی ہریرہ قال وعنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وأن أرجع فأنا ابو ہریرہ المحرر۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63، مطبوعہ مختار اینڈ کمپنی دیوبند۔ یہ اسی غزوہ ہند کی پیشنگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ صرف یہ بات پوچھی گئی ہے کہ کیا غزوہ ہند کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے؟ اس کا جواب دارالعلوم دیوبند نے دیا ہے کہ جی ہاں، اس طرح کی حدیث موجود ہے اور اس کو نوٹ کر دیا ہے۔ اس کے اندر کہیں سے بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے اندر ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، یا ایسی تعلیم اس کے اندر موجود ہے کہ ہندوستان پر کوئی حملہ کرے اور اس کا یہ لوگ ساتھ دیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف حدیث کے اندر جو بات آئی ہے اس کو دارالعلوم دیوبند نے واضح انداز میں اقتباس اور اس کے مرجع کے ساتھ، اس کے ریفرنس کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ اسی طرح یہودیوں کی کتاب یا عیسائیوں کی کتاب انجیل یا توریت میں اگر کوئی ایسی بات لکھی گئی ہے تو کیا اس پر FIR ہو سکتا ہے؟ دنیا کی جتنی بھی مذہبی کتابیں آپ اٹھا لیجئے، اس کے اندر جنگ کا ذکر آپ کو ضرور ملے گا۔ ہندوستان میں مہابھارت، اسی طرح یہودیوں کے اندر جو انہوں نے جنگیں لڑیں دوسروں سے، عیسائیوں سے، اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ جو دوسروں سے جنگ لڑی گئی، یا حدیث کے اندر جو دوسروں سے جنگ لڑی گئی یا لڑی جائے گی، اس کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ کلا یہ سوال پیدا کریں گے کہ کیا مذہبی کتابوں کے اندر جو کنٹینٹس ہیں، کیا اس پر ہم کوئی FIR کر سکتے ہیں؟ کیا اس کو ہم موضوع بحث بنا سکتے ہیں؟ اسی پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس دارالعلوم دیوبند کے خلاف ملک دشمن تعلیم کا FIR درج کیا جا رہا ہے،
جس دارالعلوم دیوبند کے سینکڑوں نوجوانوں نے ہندوستان کی آزادی میں اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ خود دارالعلوم دیوبند کو جس نے قائم کیا تھا مولانا محمد قاسم نانوتوی، انہوں نے شاملی کے میدان میں جنگ لڑی تھی انگریزوں کے خلاف۔ کیا انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو اس لیے قائم کیا تھا کہ وہاں پر ملک دشمن ایکٹیویٹیز کی جائیں یا اس کی تعلیم دی جائے؟ ہرگز نہیں، بلکہ دارالعلوم دیوبند کا قیام ہی اس لیے ہوا تھا، وہ اس لیے اسٹیبلش کیا گیا تھا تاکہ پورے ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف لڑنے والے ایسے علماء اور اسکالر پیدا ہوں جو انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ تو دیوبند کا قیام ہی اس بات پر ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جان دینے والا وہاں پیدا ہوتا ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ چنانچہ مولانا محمود حسن دیوبندی، جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک اٹھائی، جس کو خود ہماری حکومت نے ایوارڈ دیا ہے مردے کے بعد، اور ان کے نام پر ٹکٹ جاری کیا ہے۔ اسی طرح سید عطا اللہ شاہ بخاری، کفایت اللہ دہلوی، شبیر احمد عثمانی، عبید اللہ سندھی، مولانا حفظ الرحمن سبہاروی اور حسین احمد مدنی، اور اس طرح سینکڑوں ایسے نام ہیں جن کو تاریخ نے درج تو کیا ہے لیکن ہم یہاں ذکر نہیں کر سکتے کہ یہ جتنے بھی مجاہدین آزادی تھے ان کی تعلیم گاہ میں، جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد میں آزادی کا بگل بجایا اور اپنی جانیں قربان دیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ اس تعلیم گاہ میں، اس ادارے میں، اس مدرسے کے اندر ملک دشمن تعلیم دی جا سکتی ہے؟ یہی نہیں بلکہ یہی دارالعلوم دیوبند ہے جس نے پاکستان کے قیام کے خلاف ہمیشہ جھنڈا بلند رکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں جب پاکستان بن رہا تھا تو علماء دیوبند نے سب سے پہلے آواز اٹھائی کہ ہم اس ملک کو تقسیم ہونے نہیں دیں گے۔ تو کیا وہ دیوبند جس نے پاکستان بننے کے خلاف اس کی مخالفت کی اور پاکستان بننے کے باوجود آج تک اس کی مخالفت کرتا رہا ہے، کیا وہ ملک دشمن تعلیم دے سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔